مکان بڑھ گئے ہیں، گھر کم ہو گئے، اور گھر گارے سے، سیمنٹ سے، بجری سے اور ریت سے، مٹی سے نہیں بنتا یا انٹیریئر سے نہیں بنتا۔ اس کے لوازمات تو محبت، درگزر، ساتھ لے کے چلنا، ایک چاہت جو اپنے رشتوں میں ہوتی ہے، ایک مٹھاس جو رشتوں میں ہوتی ہے، اس سے ایک گھر بنتا ہے۔ یہ جوڑا اوپر طے ہوتا ہے، یہ بھی روزی کی طرح یہ بھی طے ہے، یہ اللہ نے بنایا ہوا ہے، اس کو طے کیا ہوا ہے کہ کس نے کس کا خامد بننا ہے، کس نے کس کی بیوی بننا ہے، یہ طے ہے۔ آپ کے خیال میں گھر کیوں نہیں بن رہے؟ اس میاں بیوی کے رشتے سے اصل میں گھر بنتے ہیں۔ دنیا میں سب سے امپورٹنٹ جو رشتہ ہے نا، وہ میاں بیوی کا ہے۔ جس عورت کو اچھا کھانا بنانا آتا ہے نا، اس کے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی سے ہی اللہ نے ابتدا کی تھی، ٹھیک ہے، اور میاں بیوی پہ ہی انتہا کریں گے۔ اچھے اخلاق سے بنتے ہیں گھر، برے اخلاق سے گھر نہیں بنتے۔ ليزاريهم كلت ظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر۔ جی السلام علیکم جی، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں محترم نعیم بٹ صاحب کے ساتھ موجود ہوں۔ دین آسان پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ پروگرام، اس کی بڑی شاندار فیڈ بیک آتی ہے۔ جب ہم کمنٹس پڑھتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ لوگ اس کو سراہ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ایک بڑے اہم ایشو کے حوالے سے ہے۔ وہ ایشو یہ ہے کہ اگر ہم مکان بنتے دیکھیں تو بے شمار مکان پچھلے 20-25 سالوں میں، کیونکہ پاکستان میں یہ جو ہاؤسنگ کا بزنس ہے اور لینڈ ڈیولپمنٹ کا بزنس ہے، بڑا تیزی کے ساتھ آیا اور پورا کانسیپٹ چینج ہو گیا۔ کتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز آئیں اور کتنی منظم ہاؤسنگ سوسائٹیز آئیں، جو کہ شاید ضروری تھیں۔ لوگوں نے گھر بنانے شروع کیے، اور یہ جو مکان ہے، اسٹرکچر ہوم، انٹیریئر ڈیکوریشن، اس کا نقشہ بنوانا، پورا ایک پروسیس ہے، پوری ایک انڈسٹری کھڑی ہوگی۔ لیکن ہمارے ایک دوست اکثر یہ جملہ بولتے ہیں، جس کو ہم نے آج کے پروگرام کا موضوع بنایا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ مکان بڑھ گئے ہیں، گھر کم ہو گئے، اور گھر وہ شاید گارے سے، سیمنٹ سے، بجری سے اور ریت سے، مٹی سے نہیں بنتا یا انٹیریئر سے نہیں بنتا۔ اس کے لوازمات تو محبت، درگزر، ساتھ لے کے چلنا، ایک چاہت جو اپنے رشتوں میں ہوتی ہے، ایک مٹھاس جو رشتوں میں ہوتی ہے، اس سے ایک گھر بنتا ہے۔ تو ابتدا میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے مکانوں کو گھر بنا دے، اور جو گھر بنے ہوئے ہیں اللہ ان کو ہمیشہ قائم دائم رکھے، یہ موضوع ہم نے سلیکٹ کیا۔ بٹ صاحب، میں جاننا چاہوں گا کہ ہمارے کئی طرح کے رشتے ہیں، اس میں سے کچھ رشتے ہیں جو اللہ پاک بناتا ہے، ہمارے بس میں نہیں ہوتے، کس کے گھر پیدا ہونا ہے، ہمارے بہن بھائی کون ہوں گے، اور یہ جو رشتہ ہے بالخصوص میاں بیوی کا رشتہ جو ہم خود بناتے ہیں، یعنی اس میں اختیار ہوتا ہے کہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، اس کے بعد کوئی رسم و رواج کے بعد، اور فائنلی جو ایک دین کا تقاضا ہے، نکاح کے بعد ایک گھر بننا چاہیے۔ لیکن مکان بنتے ہیں، گھر نہیں بن رہے۔ آپ کے خیال میں گھر کیوں نہیں بن رہے؟ ایسا کیا ہوا؟ مال و اسباب، مال و متاع معاشرے میں بڑی جگہ دیکھیں بڑھا ہے، لیکن گھروں میں وہ سکون، وہ اطمینان، وہ امن جو ہونا چاہیے، جس کے لیے ایک تانگ ہو۔ ایک پنجابی کا ورڈ بڑا پیارا ہے، تانگ ہوتا ہے انتظار، امید، کہ صبح کا گیا، شام کے وقت کا انتظار کرے کہ میں نے اڑ کے، جیسے پنچھی اپنے گھونسلے کی طرف واپس جاتا ہے، اسی طرح واپس جانا ہے اور اپنے گھر سے وہ سکون حاصل کرنا ہے۔ جو ہمارے بڑے پیارے دوست ڈاکٹر عمران یوسف صاحب بھی آئے تو انہوں نے کہا جی اللہ نے کہہ دیا قرآن میں کہ جو سکون ہے وہ ذکر میں، اللہ کے ذکر میں تو ہے ہی ہے، لیکن گھروں میں سکون ہے۔ تو وہ گھر میں سکون کیوں نہیں ہے آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ شاہ جی، یہ تو پہلی جو بات ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ بیویاں آدمی سلیکٹ کرتا ہے، پھر اس پہ یہ نہیں، ایسا وہ سلیکٹ والا چکر نہیں ہے۔ یہ سبحان الذی خلق الازواج، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے۔ یہ جوڑا اوپر طے ہوتا ہے، یہ بھی روزی کی طرح یہ بھی طے ہے، یہ اللہ نے بنایا ہوا ہے، اس کو طے کیا ہوا ہے کہ کس نے کس کا خامد بننا ہے، کس نے کس کی بیوی بننا ہے، یہ طے ہے۔ اب آگے جو مسئلہ ہے نا وہ ہے اختیاری۔ اچھا جی، یہ اختیاری، یعنی اس میں اختیار نہیں ہے۔ اختیار کس میں ہے؟ اختیار اس میں ہے کہ اب آپ نے، یا آپ کی کیا تربیت ہے کہ آپ نے اس
جوڑے کو جو اللہ نے بنایا ہے اس کو کتنا خوبصورت آپ بناتے ہیں یہ آپ کے اختیار میں ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ بات بتائی ہے کہ میں آپ کو اگر اس پہ ایک بات پہلے عرض کر دوں کہ دنیا میں سب سے امپورٹنٹ جو رشتہ ہے نا وہ میاں بیوی کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پورا معاشرہ کھڑا ہوتا ہے اس پہ. ٹھیک بات ہے. ماں باپ کی بھی وہ اتنا امپورٹنٹ رشتہ نہیں ہے, اولاد کا بھی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. میاں بیوی کا زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس لیے کہ میاں بیوی سے ہی اللہ نے ابتدا کی تھی. ٹھیک ہے. اور میاں بیوی پہ ہی انتہا کریں گے. جنت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ رہو گے, نہیں, تمہاری بیویاں تمہارے ساتھ ہوں گی. بیویاں ہمارے ماں باپ اپنے ماں باپ کے اپنے خاندوں کے ساتھ ہوں گے, ہمارے اولادیں اپنے خاندوں کے. تو میاں بیوی وہ مجھے یاد ہے چھوٹا سا یہ تھا نا, یہ انضمام کا بیٹا تھا, ابتسام چھوٹا سا تھا, تو وہ اب دیکھتا تھا وہ بابا میرے جا رہے ہیں کرکٹ کھیلتے, جب وہ ٹوروں پہ جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں تو بیویاں ساتھ جاتی تھیں. تو وہ اس کی بیوی مجھے کہتی ہیں, انضمام کی وائف مجھے کہتی ہے کہ نہیں بھائی یہ مجھے, میں نے اس کو ایک کرکٹ اچھی کھیلتا ہے, میں نے اس کو کہا تم جب کرکٹر بنو گے نا, بڑے ہو جاؤ گے, پھر میں تمہارے ساتھ ٹوروں پہ جایا کروں گی. تو کہتی ہے مجھے کہتا ہے کہ نہیں آپ نے, میری بیوی جایا کریں. بالکل ٹھیک. کیونکہ بابا کے ساتھ تو آپ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو بیوی میاں بیوی کا رشتہ سب سے نازک بھی ہے اور سب سے خوبصورت بھی ہے, سب سے امپورٹنٹ بھی ہے. اور اس میاں بیوی کے رشتے سے اصل میں گھر بنتے ہیں. ٹھیک ہے. گھر بنتے ہی میاں بیوی سے ہیں. میاں بیوی میں اگر محبت ہے, میاں بیوی ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں, میاں بیوی میں آپس میں, تو یہ گھر جنت ہے. ٹھیک بات. پھر وہ بنے گا گھر جو آپ فرما رہے ہیں, گھر بنا. اگر میاں بیوی میں آپس میں محبت نہیں ہے, میاں بیوی میں آپس میں یعنی فرق ہے سوچوں کا, اور نہیں وہ ایک دوسرے سے ایڈجسٹ نہیں کرتے, تو یہ پھر گھر جتنا مرضی مہنگا ہو, ٹھیک جی, یہ جہنم ہے. بالکل ٹھیک. اب جہنم کی مطلب دوسرے لفظوں میں کیا ہے جہنم, کہ بھئی جس بندے کا اپنے گھر آنے کو دل ہی نہیں کرتا, آئے ہائے کتنی ٹریجڈی ہے. صحیح بات ہے. کیا گھر ہوگا؟ یا مثال کے طور پہ جس گھر کا خاوند باہر گیا ہوا ہے, اب بیوی کا یا دل ہی نہیں کرتا کہ میرا خاوند آ جائے, اس کو یہ ہے کہ نہ ہی آئے تو چنگا ہے. اب اولاد کا بھی دل کرتا ہے کہ ابا جی کہتے گئے ہی رہے تو ٹھیک ہے. اب یہ کیسے, اس کو گھر کیسے بن سکتے ہیں؟ بالکل صحیح جی. تو شاہ جی یہ سب سے پہلی بات تو ہے, جو گھر بنانا ہے تو اس میں پہلے میاں بیوی بنانے پڑیں گے. بالکل. اور میاں بیوی جو بنتے ہیں وہ بننے کا کوئی دوسرا پیمانہ نہیں ہے. اس کا اس کا پیمانہ دین ہے, نہ اس کا پیمانہ مال ہے, نہ دنیا. اس کا پیمانہ صرف ایک ہی ہے, وہ اچھے اخلاق ہے. کیا بات ہے. بالکل ٹھیک جی. اچھے اخلاق سے بنتے ہیں گھر, برے اخلاق سے گھر نہیں بنتے. اور اچھے اخلاق میں میاں بیوی کا رشتہ چلانے کے لیے, میاں بیوی کا رشتہ چلانے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے جو درگزر, بھول جانا. بالکل ٹھیک ہے. معاف کر دینا. بالکل ٹھیک ہے. یعنی مٹی پا دینا, کوئی بات نہیں کہ بھی اس کے لیے 3 لفظ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے ہیں, یہ 3 لفظ جو سیکھ لینا اس کا پھر یہ مکان نہیں رہے گا, پھر گھر بن جائے گا. کیا بات ہے. 3 لفظ سے 3, 1 2 3. کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. واہ. یہ 3 لفظ جو سیکھ لے, صحیح, یہ خوبصورت گھر تعمیر کر لے گا. کوئی بات نہیں, اے کر دیتا ہے انہیں, کوئی بات نہیں, اے ہو گیا, کوئی بات نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان کو سمجھائیں, کوئی بات نہیں. انہوں نے زیادتی کی ہے, کوئی بات نہیں. رکو, کوئی بات نہیں. اور بات ہے ویسے کوئی بھی نہیں شاہ جی. ہاں جی, اگنور ہی کرنے والا. یہ اصل میں تو آرٹ آف اگنور کرنا ہے نا. اچھا بٹ صاحب, ایک نا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے. ہمارے کوئی دوست تھے, کسی کہہ لیں دوست کے دوست کہہ لیں زیادہ مناسب. تو مجھے ایک دفعہ ان کے گھر جانے کا اتفاق ہوا. وہاں 2-3 چیزیں بڑی غیر معمولی تھیں, مجھے بڑی اچھی لگی. ایک تو غیر معمولی چیز یہ تھی کہ چھوٹا گھر تھا, یعنی بڑے سائز کا کوئی گھر نہیں تھا, کوئی محل نہیں تھا, عام آپ کہہ لیجیے 5 مرلے کا وہ گھر تھا. اس گھر میں جو سامان پڑا تھا, فرنیچر, وہ بڑا مناسب تھا, کچھ زیادہ نہیں تھا, لیکن اتنا وہ اس میں سنوارا گیا ہوا تھا گھر. وہ بڑے محدود سی چیزوں کے ساتھ وہ گھر اتنا سنورا ہوا تھا, اور اس گھر میں ایک ایسی امن کی فضا تھی, ایک سکون تھا. یعنی آپ, میں اور ہمارے سننے والے صاحب دانش جانتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ بیٹھ کے سکون ملتا ہے, اور بعض جگہوں پہ بیٹھ کے آپ کو وحشت محسوس ہوتی ہے.
انتہا کا سکون تھا. اس کے بعد میرے دوست نے نا دوست کے دوست نے پوچھا, کیونکہ وہ ہم مہمان تھے اور وہ میزبان تھا, اس نے کہا کہ جی آپ لوگ چائے اگر لیں گے یا کھانا, چائے تو تھوڑی دیر میں آ جائے گی. تو ہم نے کہا جی چائے ٹھیک ہے, گپ لگانی تھوڑی دیر. تو انہوں نے پکوڑے, چائے کے کپ اور ساتھ سادہ سے کہہ لیجئے کچھ دہی بھلے سے تھے, وہ آ گئے. ٹھیک. بٹ صاحب آپ یقین کیجئے اس میں ایسا ذائقہ تھا ان پکوڑوں میں, گھر کی چٹنی لگ رہی تھی کوئی بنی ہوئی. میرے دوست کے دوست نے بتایا, اس نے کہا سر یہ گھر کو سنوارنا میری بیگم کا شوق ہے, اور یہ جو تھوڑا سا بنا ہے یہ پکوڑے اور دہی بھلے اور چائے میری بیگم بڑے چاؤ کے ساتھ بناتی. یہ جو ورڈ تھا نا چاؤ, اس پہ بڑا ہی زور تھا. میں نے انہیں پوچھا یہ چاؤ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ان کو شوق ہے, دو شوق ہے, گھر سنوارنے کا اور کھانا بنانے کا شوق ہے. اچھا میں نے کہا جی یہ تو باقاعدہ ہم سلوٹ کرتے ہیں اپنی بہن کو. اچھا خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ کہیں سن رہی تھی, تو وہ میرے دوست جب اٹھ کے گئے کوئی سامان کچھ اور دینے کے لیے, تو وہ ہماری بہن نے کہا کہ میں شامل گفتگو تھوڑی دیر کے لیے ہونا چاہتی ہوں, مجھے بھی سن لیجئے. تو میں نے کہا جی ضرور. ہماری بہن ہے وہ آ کے بیٹھ گئی. میں نے پھر دوبارہ تعریف کی. میں نے کہا یقین کریں بہن, میں نے بڑے بڑے محل دیکھے ہیں, بڑے بڑے گھر دیکھے ہیں, کنالوں میں گھر دیکھے ہیں, اور بڑی بڑی دعوتیں دنیا کی انجوائے کی. یہ پکوڑے, یہ دہی بھلے اور یہ چائے کی پیالی ہے, اور یہ گھر کا سمرا ہونا, میں نے ایسا سکون اور ایسا امن, اللہ ہمیشہ اس گھر میں ایسا ہی رکھے. اس میری بہن نے کمال کی بات کی. اس نے کہا کہ میری والدہ نے مجھے نہیں پالا, میری نانی نے پالا, اور ان کی جو نانی محترمہ تھیں وہ کہیں ان کا تعلق ماضی میں پیچھے مڑ کے یہ جو نواب و بہاولپور کی پوری اسٹیٹ تھی اس میں کسی اہم عہدیدار کی وہ فیملی سے تھی. تو کہتے میری نانی نے مجھے ایک نصیحت کی تھی, وہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے, انہوں نے ارب روپے کی نصیحت تھی. انہوں نے کہا تھا پتر, مرد کے دل میں داخل ہونے کا رستہ معدے سے ہو کے جاتا ہے. انہوں نے کہا یاد رکھنا جس عورت کو اچھا کھانا بنانا آتا ہے نا اس کے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا اب آج نا بٹ صاحب ایک نئی نسل ایسی پیدا ہو گئی ہے جو ہماری بیٹیاں ہیں جو کہتی نہیں یہ سارے کام ملازمہ نے کرنے. کامن پرابلم ہے. میرے ایک دوست چند دن پہلے میرے پاس آئے, انہوں نے آگے کہا جی کامن پرابلم, 10 سال میری شادی کو ہو گئے, میری بیوی کو کھانے نہیں بنانا آتا. او میں کہا یار تیرا تو مکان ہے. میں نے باقاعدہ کہا, کہتے نہیں مکان دے وچ ہی رہنا, اور کتنے رہنا. میں نے کہا جی گھر نہیں ہے, جو گھر ہوتا ہے اس کا کچن آباد ہوتا ہے. وہ جو کچن ہے وہ پوری سائنس ہے ایک. آپ غور کیجئے کہ کچن کوئی عورت کی جاگیر کا, بالکل صحیح, وہ کہہ لیجئے وہ تخت جہاں پہ وہ بیٹھ کے راج کرتی ہے وہ کچن ہے. اور اس کو یہ راز اگر سمجھ آ جائے کہ اچھا کھانا, تھوڑا کھانا, سادہ کھانا, اس میں کتنی طاقت, اور اگر وہ اچھا پکا ہو اور چاؤ کے ساتھ پکا ہو. تو مجھے یہ واقعہ اس لیے یاد آیا. نہیں یہ بات آپ نے بالکل ایسی کہی ہے کہ مجھے بھی اس سے ایک بات یاد آ گئی. میں ایک دفعہ نا جماعت میں گیا کیلیفورنیا. اچھا. کیلیفورنیا گیا تو میں ایک مسجد میں ٹھہرے تھے, تو اس میں ایک مسجد میں لڑکے نے کہا کہ جی آج ہماری مسجد میں جمعہ پڑھا دیں گے آپ, جمعے میں بات کریں گے. میں نے کہا چلو آئے ہوئے تو کر لیں گے وہاں. میں چلا کہتے اس کے بعد پھر میں کھانا میرے ساتھ کھائیے گا. تو خیر میں اس مسجد میں گیا, وہاں جا کے جمعہ کی بات کی, جمعہ پڑھایا. جمعہ پڑھا کے تو چھوٹا سا کمرہ تھا, اس کمرے میں تو شاہ جی اس نے لٹرلی اتنی سی نا چھوٹی سی دیگچی تھی, اتنا مجھے یاد ہے, چھوٹی سی دیش کی, تانبے کی دیش کی, کیلیفورنیا میں تانبے کی دیش کی چھوٹی سی بالکل. اچھا. اتنے سے اس میں وہ بریانی بنا کے لایا تھا. شاہ صاحب میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسی بریانی نہیں کھائی کبھی. کیا بات ہے. یعنی حالانکہ اتنے کھانے وانے ایسی بریانی نہیں. اور وہ دیج کی جیسے تھی عمر و یار کی زنبیل تھی, اس میں سے وہ چاول نکلے آ رہے تھے. لوگ 4 5 6 لوگ تھے, کھا لی سب نے, یعنی وہ چاول نہیں ختم ہوئے, اتنے بابرکت اور اتنے لذیذ. تو اس نے کہا کہ جی یہ میری بیوی نے خاص طور پہ کہا تھا کہ وہ نعیم بھائی آئے ہوئے ہیں تو ان کو ہم نے نا یہ کھانا کھلانا ہے. تو وہ کہتا جی ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ یہاں پہ قربانی کرتے ہیں نا, جب سال کی جب قربانی کرتے ہیں تو قربانی کا گوشت چونکہ یہاں پہ تو بڑی دور جا کے قربانی کیسے کرانی پڑتی ہے, تو پھر قربانی کا گوشت ہم سارا رکھ لیتے ہیں. تھوڑا سا لوگوں کو دے کے نا, جو باقی سارا ہم اس 2 3 بکرے کرتے ہیں, 1 آدھ بکرا دے کے باقی 2 3 رکھ لیتے. تو پھر سارا سال ہم
جو کھانا ہمارا پکتا ہے نا اس میں ایک بوٹی صرف وہ قربانی کے گوشت کی ڈالتے ہیں پورا سال. اچھا جی, اچھا جی. ہمارے گھر میں ہمیشہ وہ قربانی کے گوشت کی بوٹی اس میں ڈالتی میری بیوی, تو اللہ اس میں ایسا لذت ڈال دیتا ہے, اتنی برکت ڈال دیتا ہے جس کی حد نہیں. اور ہمارا گھر کہنا کہ اگر اب ہمارے گھر میں آئے تو آپ کو لگے گا کہ ہمارا گھر ہے. ہمارے گھر میں محبت ہے, پیار ہے, سکون ہے. کیا بات ہے, ایک واقعہ. کیا بات ہے. اب اس کے برعکس تو میں آپ کو اور واقعہ سناتا ہوں. اس میں اسی میں انگلینڈ گئی ہماری جماعت, عورتوں کی جماعت تھی. تو ایک بندہ وہاں پہ ہوتا ہے نا بڑے قربانی والا, ہر سال کے 4 مہینے ہر سال لگاتے ہیں 4 مہینے, اور جناب یہ صبح سے لے کے شام تک تبلیغ کا کام کرتے ہیں. بڑے بزرگ آدمی, لوگ ان کی بڑی تعریف کریں, اور یہ وہ بڑے جی ہمارے یہ ہیں وہ ہیں وہ سب اس طرح کہتے ہیں لوگ, یہ بزرگ ہیں یہ فلان ہیں. تو میں نے اسے کہا میں کہ یار تم عورتوں کی جماعت ہم آئیے تو 3 دن تم لگاؤ اس میں جماعت میں, عورتوں میں 3 دن لگاؤ. تو اسے کہا جی میری بیوی نہیں جاتی ہے. میں کہا تیری بیوی کیوں نہیں جاتی ہے؟ نہیں جاتی. میں کہا مجھے اپنی بیوی سے ملا سکتے ہو؟ اسے کہا ملا سکتا ہوں. کہتے میں اس نے بیوی کو فون کیا میرے کہ یہاں پہ جماعت آئی ہوئی ہے تو اس کے امیر صاحب ہیں ملنا چاہتے ہیں آپ سے. اس نے کہا آ جائیں گھر. انہوں نے کہا ان کی بیٹک سی تھی چھوٹی سی, وہ وہاں پہ چلے گئے. تو وہ اس خاتون نے برقع پہنا تھا پورا, اور آنکھیں بھی اس کی آنکھیں سے نظر آ رہی تھی, باقی سارا کور تھا برقع. اور 2 اس کی جوان بیٹیاں بھی ساتھ آ کے بیٹھ گئیں. اب اس نے مجھے کہا, اس کی بیوی نے مجھے کہا کہ بھائی جان میں نے آپ کے بیانات سنے, بہت اچھی بات آپ کرتے ہیں, مجھے آپ کا بیان میں نے سنا تو میرے دل میں آپ کی بات اثر کی کہ بھی اپیل کی کہ بڑی اچھی بات ہے. وہ اس طرح کی باتیں اس نے کی. تو اس کے بعد مجھے کہنے لگی کہ میں کہ تم اپنا جماعت میں قید کہتا ہے 3 دن جاتی, کیوں نہیں جاتی ہے؟ اب تمہارا خاوند اتنا قربانی کر رہا ہے, اتنا دین کا کام کر رہا ہے, اتنا ماشاءاللہ یہاں پہ اس کا نام ہے, تو تم اس کا ساتھ دو, تم بھی جایا کرو جماعت میں. تو اس نے کہا بھائی جان میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں. میں کہا کرو. اس نے کہا ریکویسٹ میری یہ ہے کہ اگر آپ مجھ پہ کوئی احسان کر سکتے ہیں تو یہ ہے مجھے اس سے طلاق دے دیں. ایک دم شوق ہو گیا کہ کیا مطلب آپ؟ کہتی میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی. اچھا. میں کہا بہن اس کی وجہ بتاؤ کیا ہے؟ اس نے کہا جی وجہ یہ ہے کہ میری 5 بیٹی ہیں, یہ 2 میری جوان بیٹیاں آپ کے سامنے بیٹھی ہیں, ان کی شادی ہونے والی ہے, اور 3 چھوٹی میری بیٹیاں ہیں. تو انہوں نے کہا جی ان 5 بیٹیوں کو میں نے ہی پالا ہے. ہوئے ہوئے ہوئے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ان بچوں سے, یا گھر اس کا گھر سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جماعت میں ہی جاتا ہے, کبھی 4 مہینے, کبھی 3 مہینے, کبھی چلا, کبھی کہیں, اور صبح شام تبلیغ کا کام کرتا ہے. یہ تو یہ قربانی کر رہا ہے, یہ قربانی کر رہا ہے, ہماری قربانی لے رہا ہے, یہ ہمیں قربان کر رہا ہے. تو میں اس کے ساتھ, اور اتنے موٹے موٹے مجھے یاد ہے اس کی آنکھوں سے آنسو. تو مجھے کہے کہ بھائی جان میں نے 20-22 سال ہو گئے اس کے ساتھ, میں نے کیا زندگی گزاری میں آپ کو کیا بتاؤں. تو میں اس کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزارنا چاہتی. میں نے 15 دن لگائے تھے, پہلے جماعت میں پاکستان گئی تھی, 15 دن لگائے تھے. اس کے بعد اس آدمی نے مجھے تبلیغ سے بھی دور کر دیا. تو یہ ہمارا گھر آپ دیکھ لیں کیا ہے, مکان ہو گیا نا جی, گھر سے مکان ہو گیا. وہ خیر میں باہر نکلا نا, جب اس بندے کو میں نے ڈانٹا اس کو, میں کہا تم تبلیغ کا کام کر رہے ہو اپنی طرف سے. جی یہ مزاج بہت زیادہ ہے, اسکیپزم اسے کہتے ہیں نا, راہ فرار. اصل ذمہ داریوں سے بھاگ کے کسی دین کے کام پہ لگ جانا. اصل ذمہ داری اللہ نے پوچھنا ہے, گھر کا حساب ہونا ہے. قرآن میں واٹس ایپ میسج ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اچھا, لوگوں کے بچوں کو بچانے کے لیے کہاں کہاں نکل جاتے ہیں بٹ صاحب, اپنے گھر کی خبر ہی نہیں ہوتی. اچھا وہاں تھیسس یہ ہے اللہ دیکھ لے گا, اللہ مالک ہے. وہ جو ذمہ داریاں ہیں سر, یہ شاہ جی یہ تبلیغ والے تبلیغ میں ایسا نہیں کہتے. ہم بھی تبلیغ کا کام, مجھے 30 سال ہو گئے تبلیغ کا کام کرتے ہیں. تبلیغ والے ایسا نہیں کرتے. یہ کچھ فنیٹک لوگ ہوتے ہیں دنیا میں, فنیٹک ہے, جو فنیٹک ہوتے ہیں نا, پھر وہ آگے بن جاتے ہیں, ایک مثال بن جاتے ہیں کہ یہ تبلیغ والے کر رہے ہیں, بری مثال بن جاتے ہیں. صحیح ایسا نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. تبلیغ والے ایسے چند مثالیں بیچ میں, جیسے میں ابھی کینیڈا میں گیا تھا, تو کینیڈا کے لوگوں سے نا کافی سارا ایک وہ تھی سوسائٹی, اس میں میں نے بات کی جا کے ان سے. میں نے کہا دیکھو تم لوگ بات سنو, تم لوگ یہاں پہ ابراہیم, مشتاق, شفیق, کاکا یہ نہیں ہو, تم لوگ یہاں پاکستانی ہو. ٹھیک ہے, نمبر 1. اور نمبر 2 تم لوگ مسلمان ہو. ٹھیک ہے, تمہاری 2 شناختیں, مسلمان ہو, پاکستانی ہو. اب تم لوگ کوئی اچھا عمل کرو گے تو اس سے وہ عمل یہ نہیں کہے گا ابراہیم نے اچھا عمل کیا, یہ مسلمان بڑے اچھے ہوتے ہیں.
پاکستانی لوگ بڑے اچھے ہیں. اگر کوئی برا عمل کرو گے تو مسلمان برے کہلائیں گے اور پاکستانی برے. اس لیے تمہاری یہاں پہ ذمہ داریاں بہت بڑی ہیں. بالکل ٹھیک. یہاں کوئی ایسا عمل نہ کرنا جس سے اسلام پہ اور پاکستان پہ تعارف خراب ہو جائے. تعارف خراب ہو. تم برا کام کرو گے. اب نا پاکستانی کسی نے باہر جا کے کسی نے فراڈ کیا تو کیا کہتے ہیں اور پاکستانی ہے فراڈ. کتنا غلط ہے. اب یہ ذمہ داری ہے. تو یہ ذمہ داری گھر جو ہے نا, گھر اصل سب سے بڑی میری ذمہ داری تو میرا گھر ہے. باقی سب کچھ بعد میں ہے. بالکل صحیح. کہ جو آپ نے ابھی آیت پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, تو اللہ تعالیٰ نے بات ہی یہ کی ہے پہلی. بالکل صحیح کہ بھی اپنے گھر والوں کو بچانا ہے تم نے. بالکل ٹھیک بات ہے. اب گھر میں تم بچاؤ گے کیسے؟ مثال کے طور پہ بیوی تو آپ کی بات سننے کو تیار نہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ بد اخلاق آدمی ہیں, بد اخلاق ہیں, جس آدمی کے اخلاق اچھے نہیں ہیں, جس کی بیوی سے اس سے کوئی تعلق. ابھی ایک بہت پڑھی لکھی عورت نے مجھے پرسوں ہی, یقین کرو, مجھے کانٹیکٹ کیا اور کہا نہیں بھائی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. بڑی مشہور عورت ہے, عمر بھی اس کی ہوگی میرے خیال 50 کے قریب. تو اس نے کہا میں تھک گئی ہوں, نہیں بھائی مجھے خاوند سے طلاق لینی ہے. میں نے کہا تم تیرا خاوند اتنا بڑا ہو گیا, اتنے تم نے زندگی گزار دی, اب کیوں طلاق لینی ہے؟ میں بس میری بس ہو گئی, میری بس ہو گئی, اتنی میری بس ہو گئی کہ میں جاب بھی کرتی ہوں, کام بھی کرتی ہوں, لیکن خاوند گھر میں اتنا بدتمیز آدمی ہے کہ مجھے کتنی دفعہ میں نے مار کھائی ہے اس سے. اب یہ شاہ جی آپ یہ بات آپ کو بتاؤں, کچھ بڑے بڑے پڑھے لکھے گھروں میں بھی یہ بات ہے کہ خاوند انہوں نے بیویوں کو مارا ہے. اب جو خاوند بیوی کو مارتا ہے نا, اگر میرا بس چلے نا تو میں اس کو قتل کر دوں. بالکل صحیح. کہ تجھے بیوی رہ گئی ہے مارنے کے لیے, مسکین ماڑی. یہ بالکل ٹھیک نہیں. اب جس گھر میں خاوند بیوی کا یہ ریلیشن ہے کہ خاوند بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے, مارتا ہے اس کو, اور یہ میں پڑھے لکھی فیملی سے, میرے پاس جو کیس آتے رہتے ہیں بہت زیادہ نا, یہ میں پڑھے لکھے لوگوں کو بتا رہے ہیں, پڑھے لکھے کو ہر بتا رہا ہوں. اگر آپ سوچیں ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیا کہ PhD کی ہوئی ہے تو بیوی کو مار رہے ہیں, اور ابھی بھی مار رہے ہیں. یعنی جو ابھی جو جن کے گھروں میں یہ صورت حال ہے, تو مکان یا پھر گھر کس بات کا؟ مکان ہے جس میں سونے کے لیے لوگ آتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں اور سو کے چلے جاتے ہیں. اچھا ایک نا مجھے ایک سچویشن یاد آ رہی ہے, اور یہ بھی کامن ہے. جس طرح آپ نے فزیکل وائلنس کی بات کی, اس پہ میں نے کئی دفعہ پروگرام کیا, یہ بڑا سنجیدہ ایشو ہے. میں نا ایک واٹس ایپ محکمے میں نا میں پڑھاتا تھا, ایز اے ٹرینر میں نے بڑا کام کیا. ہمارے ایک وہاں افسر تھے, بڑے زبردست افسر تھے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. لیکن ان کے انتقال کے اسباب جو تھے نا, ان کی بیماری اور اس کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, اس میں سے ایک چیز بڑی عجیب تھی. وہ اپنے گھر نہیں جاتے تھے ڈائریکٹ, وہ گھر جا کے, محلے کا ایک گھر تھا ان کے دوست کا, وہاں جا کے بیٹھ جاتے تھے شام کو, 2 4 5 گھنٹے وہاں گزارتے تھے. اور یہ ان کے انتقال کے بعد مجھے اس دوست نے بتایا, یہ واقعہ اس دوست نے انتقال کے بعد مجھے بتایا. بڑے دکھ کے ساتھ بتایا, کیونکہ وہ بندہ بڑا پیارا تھا, بڑا سویٹ انسان تھا. اس دوست نے بتایا کہ یہ شریف بندہ, اس کو میں نے ایک دن ہی آیا, پھر اگلے دن آیا اور بیٹھا رہتا تھا. تو میں نے اسے پوچھا کہ بھائی جی تسی گھر کیوں نہیں جاندے؟ انہوں نے کہا یار میری بیگم اینی کو سخت کلام کر دیے, اس قدر کڑوی زبان ہے اس کی کہ اگر وہ ایسے تھوک لگا دے شہد کو, وہ کڑوا ہو جائے. اور اس قدر اس کی زبان میں تانا دینا اور ایک ڈاؤٹ پیدا کرنا, سخت زبانی, شدت اتنی زیادہ ہے. انہوں نے مثال دی, کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ گرم توا ہے کہ اس کے اوپر میں بیٹھا ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ جتنا وقت گھر سے میرا باہر گزر سکتا ہے گزرے. یہ بالکل سونے کے سب قریب ہوں, سونے والے ہوں, میرے بچے, میری اولاد, میری بیوی, اور اس کے بعد میں جاؤں, اگر تھوڑا بہت کچھ کھانا کھاؤں اور اس کے بعد سو جاؤں, صبح اٹھ کے پھر دفتر چلا جاؤں. مکان, گھر نہیں. یعنی دیکھیں نا اس گھر کی جو پھر اگین جو کشش ہے, جو ایک انتظار ہے جانے کا, اور گھر والوں کو انتظار کے آنا ہے, گھر کے سربراہ نے, دونوں چیزیں نہیں ہیں. ایک مثال میں آپ کو اور بتا رہا ہوں, ایسے بے شمار مکان ہیں, سننے والے جان لیں, مکان, کیونکہ آج سے آپ نے مکان اور گھر کا فرق یاد رکھنا ہے, جہاں پر وسائل کی انتہا ہے, گاڑیاں ہیں, پیسہ ہے, ملازم ہے, ہر چیز ہے, اور گھر کے کتنے کمرے کونے ایسے ہیں جس میں کوئی جاتا ہی نہیں ہے, گھر کا سائز اتنا بڑا ہے, برکت نہیں ہے. برکت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا دونوں کا سلوک اچھا ہو.
مجھے ایک پیرنٹنگ پہ بڑی پرانی مجھے یاد ہے، میں نے کتاب ایک پڑھی اور یہ جملہ میرا بڑا پسندیدہ تھا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ اپنے بچوں کو کچھ نہیں دے سکتے، وراثت بھی نہیں دے سکتے، ان کو ایک اچھی یاد دے دیں. وہ کبھی بوڑھے ہو کے بیٹھیں، جوان ہو کے بیٹھیں، پیچھے مڑ کے دیکھیں، ماں باپ کو یاد کر کے وہ کہیں یار یہ بڑی اچھی اچھی یادیں ہیں، کیا میرے ماں باپ کا سلوک تھا، کیا میرے باپ کا درگزر تھا، کیا میری ماں کی قربانیاں تھیں. اور اگر یہ نہیں ہے کوئی مثال، ان کے پاس ایک برا ماضی ہے ڈسکس کرنے کو، تو پھر آپ نے بڑی زیادتی کی. آپ وراثتیں دے دیں اور اچھی یاد نہ دیں، اچھا ماضی نہ دیں. تو یہ بٹ صاحب آپ اب یہ رجحان آپ نوٹ کیجئے گا. یہ آخری بات میں کہہ دوں، پھر آپ اس کو سیکنڈ کریں گے کہ یہ واقعی چیلنج ہے. چند دن پہلے میں نے ایک شادی کا فنکشن اٹینڈ کی، اور میں ایک جگہ جہاں پر کافی زیادہ شادی ہال، وہاں بیٹھا. تو جب میں وہاں سے جانے والا تھا تو اس کے مالک کو پتہ لگ گیا، وہ کہیں میرا فین تھا. اسے کسی مینیجر نے، بینکوٹ مینیجر نے جا کے بتایا کہ شاہ صاحب آئے ہوئے ہیں. تو اس نے میسج بھیجا کہ اگر اس فنکشن سے جب فراغت ہو تو چائے کی پیالی پی لیں، آ جائیں. میں چلا گیا. وہ بڑے پیارے انسان تھے. انہوں نے کہا سر میں آپ کو ایک بڑی مزے کی انفارمیشن بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ بات کرتے ہیں واٹس ایپ کے ساتھ، تو یہ بات ضرور کیجیے گا. ان کا ہمارا بزنس ہے کیٹرنگ کا، فنکشن کا، ولیمہ، برات، مہندی. کہتا ہے سر 2 سے 2.5 ماہ میں طلاق ہو جاتی ہے. یہ ریشو اتنی تیزی کے ساتھ بڑھی. ہائی کورٹ کے ریکارڈ دیکھ لیں. اس نے کہا جی کہیں تو ایسے ہوا کہ ہم آپس میں بیٹھ کے مسکرا رہے ہوتے ہیں، 5 مہینے پہلے فنکشن اسی رخصت کی تھا ادھر سے. یہ اس قدر بڑھ گیا ہے. اور بٹ صاحب بڑی وجہ اس کی جو ہے نا وہ برداشت کی کمی، دوسرے کو مختلف کو برداشت نہیں کرنا، جلد بازی ہے، بس ایک بہت تیزی ہے اور خبر ہی نہیں ہوتی. اس تیزی میں آپ کہہ لیجئے کہ پورا بعض اوقات تو بٹ صاحب ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ بچہ سمجھ نہیں آتی کس کی ذمہ داری ہے، اس کی شخصیت پہ کتنے برے اثرات پڑتے ہیں. پوری سوسائٹی کی بنیاد گھر ہے. گھر ٹوٹ رہے ہیں، مکانوں میں کنورٹ ہو رہے ہیں، مکان بھی بس نام کے، اور یہ حال ہو رہا ہے. کیا کہیں گے بٹ صاحب آپ؟ جی اس پہ دیکھو عرض یہ ہے کہ وہ یہ آج ہم جو پروگرام کر رہے ہیں اسی بات پہ کر رہے ہیں کہ مکان کو گھر کیسے بنانا ہے. مکان کو گھر بنانے کا فارمولہ ہے، دیکھو اس کے لیے پھر وہی کل جو آپ بات کرتے ہیں کہ نبی کی زندگی دیکھنی پڑے گی. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ذرا سا مطالعہ کریں گے نا تو پھر ساری بات سمجھ آئے گی. اگر نہیں کریں گے آپ، اگر وہ سیرت نہیں پڑھی آپ نے، تو آپ کو سمجھ نہیں آنی کہ زندگی میں گزارا کرنا کیسے ہے. کیونکہ ہم زیادہ سے جو زیادہ تک پڑھے لکھے جو لوگ ہیں نا آج کل، جو پڑھے لکھے ہوئے ہیں باہر سے پڑھ کے، وہ کل میں نے کسی کو کہا تو اس نے کہا جی یہ ترجمہ اگر انگریزی میں ہو تو میرے لیے زیادہ آسانی ہے. کیونکہ ہم انگریزی والا، تو انگریز اصل میں انگریزی ایک زبان نہیں ہے، یہ ایک پیچھے پورا کلچر ہے. ٹھیک ہے جی. انگریزیت زبان سیکھنا تو بڑا اچھا ہے، زبان تو سیکھنی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم زبان نہیں سیکھتے، ہم پورا وہ کلچر لے آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جیسے میکڈونلڈس پاکستان میں آیا نا، تو میکڈونلڈس خالی برگر نہیں آیا، ایک پورا کلچر لے کے آ گیا. 100% ایسی وہ کلچر لے کے آ گیا. ٹھیک بات ہے. اب ہم نے چونکہ نبی کی زندگی نہیں سیکھی ہوئی، تو نبی کی زندگی سیکھے تو ہر بات پہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ گھر کس طرح مکان سے گھر کیسے بنتے ہیں. ٹھیک ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے ایک دن بھی ایسا نہیں دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضور گھر میں تشریف لا رہے ہوں اور چہرہ انور پہ مسکراہٹ نہ ہو، مسکراتے ہی گھر میں داخل ہو. اب یہ ایک بات ہے شاہ صاحب، اس ایک بات کے پیچھے ایک پورا پہاڑ ہے، ایک زندگی ہے پوری، کہ تم نے گھر میں اب جس بیوی کا خاوند گھر میں مسکراتا ہوا داخل ہو رہا ہے، اگلا سارا کام سیدھا ہو گیا. بالکل ٹھیک جی. اگلا سارا ہی کام سیدھا ہو گیا. بالکل ٹھیک. نمبر 1. نمبر 2، جب گھر میں امی جان فرماتی ہیں کہ جب حضور گھر میں تشریف لاتے تھے سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلا کام کرتے مسواک کرتے تھے. ٹھیک جی. اچھا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دانت مبارک تھے یا حضور کی زبان مبارک یا حضور کا منہ مبارک جو تھا، اس میں سے بدبو تھوڑی آتی تھی. وہ تو کیا بات ہے، کائنات کے سب سے بہترین وہ تو خوشبو ہی خوشبو. واہ. آپ کو تو پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی. اللہ، بدبو کا تو کوئی وہاں سوال ہی نہیں. اللہ. لیکن وہ مجھے آپ کو سمجھایا کہ تم نے کیا کرنا ہے آ کے گھر میں. کیا بات ہے، سنت بن. تم نے گھر میں یہ کرنا ہے کہ گھر میں مسواک کریں. ان کے منہ سے تو بدبو نہیں آتی تھی، میرے منہ سے تو آتی ہے. بالکل ٹھیک جی. اب جس نے اگر یہ 2 کام پہلے ہی کر لے، صرف باقی باتیں تو بعد کی، اب 2 کام یہ والا جو کر لے تو اس کو اگلا سارا کام اس کا گھر کا آسان ہو گیا. نمبر 1.
اب نمبر 2 جو حضور نے تربیت فرمائی تھی آپا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ حضرت علی کا قول ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میری زوجہ محترمہ اور شہزادی، کائنات کی شہزادی، کائنات کی شہزادی، یعنی جس سے بڑی شہزادی نہ کوئی آئی ہے نہ کوئی آئے گی. کیا بات. ایک ہی شہزادی دنیا میں جس کو مانتا ہوں اس کا نام فاطمہ رضی اللہ تعالی. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب گھر میں آتا تھا تو ایک دن بھی میرا ایسا نہیں تھا جب میں گھر میں آیا ہوں اور فاطمہ نے مسکرا کے میرا استقبال نہ کیا ہو. اللہ کیا بات ہے. خود نبی کا عمل اور اولاد کا عمل. اب جس کی بیوی سوچو کہ مسکرا کے خامد کا استقبال کر رہی ہے تو اگلا کام تو سارا ختم ہو گیا. بالکل صحیح. میں لوگوں سے یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارے دین نے کہا ہے کہ اپنے خامد کے لیے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ خامد کے لیے زینت اختیار کرو. زینت. لیکن ویری انفارچونیٹ ہے، یہ ویری انفارچونیٹ ہے کہ ہماری بیویاں کہیں جا رہی ہوتی ہیں تو خوب تیار ویار یہ وہ. صحیح. شاید تھوڑی بیویاں ہیں جو تیار ہو کے خامد کا انتظار کر رہی ہوں. ٹھیک جی. یہ کسی کو پتہ نہیں کہ تیار ہونا تو خامد کے لیے حکم ہے. بالکل ٹھیک جی. آپ لوگوں کے لیے تیار ہو رہی ہیں. بالکل ٹھیک جی. اور بالکل اسی طرح مردوں کو بھی کہا ہے کہ بیویوں کے لیے زینت اختیار کرو. بالکل ٹھیک جی. ہمارے ایک دوست ہیں وہ بڑے اللہ والے آدمی ہیں، بڑے مولانا علماء کا. وہ انہوں نے بال لگوا رہے تھے. اچھا. ایک یہاں پہ ڈاکٹر وارث ہمارا دوست ہے، بڑا اچھا، اس کا بڑے بہت پڑھا لکھا ہے تو بال بڑے اچھے لگاتا ہو. تو اس کے کلینک میں بال لگوا رہے تھے. تو بال لگوا رہے تھے تو اس لڑکی جو بال کا کام کری تھی اس نے پوچھا، اس نے کہا مولانا صاحب آپ مطلب آپ تو ہر وقت پگڑی پہنتے، ٹوپی، آپ کو بال لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کس کے لیے بال لگوا رہے ہیں؟ تو ان مولانا نے کہا کہ میں حدیث میں آتا ہے کہ اپنی بیویوں کے لیے زینت اختیار کرو. اللہ. تو میں اپنی بیوی کے لیے لگوا رہا ہوں بال. ماشاء اللہ. مطلب میں تو ٹوپی ہے، ماشاء اللہ. بیوی کی سمجھ ٹوپی اتارنی ہوتی ہے، میں اس کے لیے لگوا رہا ہوں بال. کیا بات ہے. اب یہ جب بتایا جائے گا، اپنے بچیوں کی تربیت کی جائے گی، اپنے بچوں کی تربیت کی جائے گی، تو کہ تم لوگوں کے شادی کے بعد تم نے خاوندوں کے ساتھ رہنا کیسے ہے. بالکل ٹھیک ہے بات. آج میرا نہیں خیال کہ اس وقت کسی گھر میں یہ بتایا جا رہا ہوں. یہ ٹاپک ہی نہیں ہے جی، یہ ٹاپک ہی نہیں. ابھی میں پشاور میں ایک دفعہ گیا تو میں نے ایک لڑکے کو کہا، میں کہا تم جماعت میں وقت لگاؤ، 4 منٹ لگاؤ. انہوں نے کہا 10 دن بعد تو میری شادی ہے. تو میں نے اسے کہا، میں تم نے شادی کی ساری تیاریاں مکمل کر لی ہیں؟ اس نے ساری مکمل. نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا داج بنا لیا، انہیں جوڑے بنائے، انہیں زیور بنا لیا، انہیں یہ کر لیا، اتنا گھر کا کمرہ سیٹ کر لیا. میں کہا بیٹا تمہیں یہ بتاؤ، تم نے یہ سیکھا کہ تمہارے پاس جو ایک نئی لڑکی آ رہی ہے اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے، جس گھر میں وہ شہزادیوں کی طرح رہتی تھی، جس گھر میں اس کے ہر لاڈ نخرے برداشت کیے جاتے تھے، اب وہ چھوڑ کے ایک دم تیرے ساتھ آ کے رہے گی. تو تم نے اس کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ بالکل صحیح. یہ سیکھا تم نے؟ بالکل صحیح جی، بالکل صحیح. میں نے کسی ملک کے بارے میں سنا، ملیشیا کے بارے میں کہ وہ باقاعدہ شاہ صاحب وہ ٹریننگ دیتے ہیں اس بات کی. بالکل ہونی چاہیے. یہ تو ہونی چاہیے. ٹریننگ ہے کہ شادی کے بعد تم نے بیوی کے ساتھ کیا کرنا ہے اور بیوی نے خاوند کے ساتھ کیا کرنا ہے. اللہ، اس کی کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہے. کوئی کلچر ہی ایسا کوئی نہیں ہے. ہمارے پاکستان میں ہے کوئی ٹریننگ ایسی؟ بالکل ایسا نہیں، بلکہ ہم بڑے عرصے سے ہماری فاؤنڈیشن اس پہ چاہ رہی ہے کچھ سلیبس بن جائے، کوئی مٹیریل ایسا بن جائے، تھوڑا سا کام ہم کریں. بٹ سر میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں. جی سر. یہ جو کامیاب عورت کا تصور ہے نا، کامیاب مرد تو جی کماتا ہے، روزگار اچھا ہے، پیسہ کما رہا ہے، سیٹل ہو چکا ہے، یہ سب چیزیں ہیں. کامیاب عورت کی ڈیفینیشن میں یہ سمجھ پایا ہوں جو مکان کو گھر بنا لیتی ہے. بے شک. جو عورت بے شک کوشش کر کے، یہ اصل میں گھر کی مالکن ہے. میں نے گھر کے مالک کا ورڈ بڑا کم سنا ہے، گھر کی مالکن کا ورڈ ہم نے زیادہ سنا ہے. تو جو گھر کی مالکن ہے، اگر وہ گھر کو وہ جنت بنا لے تو یقین کیجئے کہ وہ جو مکان سے گھر بننے کا پروسیس ہے وہ ایک زبردست ہو جاتا ہے، اور وہاں پر بچوں کی بھی تربیت بڑی شاندار ہوتی ہے. وہ کسی کا کال آپ لوگ بتاتے تھے، کسی کا کال ہے کہ اب میں اگلی جنریشن میں آپ کو بڑی اچھی قوم دوں گا تو مجھے اچھی ماں دے دو. نیپولین کا ہے جی، آپ مجھے اچھی مائیں دو، میں اچھی قوم دے دوں گا. یعنی ماں کی اتنی بڑی طاقت ہے اس میں. لیکن میں نیپولین کے اس کال سے ایگری نہیں کرتا. یہ آپ کو بات بتاؤں. صحیح. کیوں ایگری نہیں کرتا؟ ٹھیک ہے وہ بڑے آدمی، کوئی ڈبی تھوڑی تھا وہ، اس کی بات سے ایگری. میں ایگری اس لیے نہیں کرتا کہ گھر میں سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہے وہ بندے کی، مرد کی.
یہ قرآن میں نے کیا کہا کہ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بتاؤ، کس کو کہا ہے یہ؟ عورتوں کو نہیں کہا، بالکل ٹھیک، یہ بندے کو کہا ہے، کیونکہ بندے نے ہی عورت کو بنانا ہے، بندے نے ہی گھر کو بنانا ہے، بندے نے ہی بیوی کی بھی تربیت بندے نے ذمہ ہے. صحیح ٹھیک. یہ بندہ اپنی بیوی کو جب محبت اتنی دے دے گا کہ وہ اس کی بیوی اس کی محبت میں بات مان جائے گی. ایسا میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، یقین کرو. بیویاں شادیاں ہوئیں تو بیویاں پورے برقعے میں آئیں گھر سے، پورا برقع، صحیح جی، ہر چیز کا برقع. لیکن وہ خامد نے اس کا آہستہ آہستہ برقع اتار کے اس کو سلیو لیس بنا دی، اسے پہن لی. صحیح جی، وہ برقعے سے سلیو لیس پہ آ گئی. صحیح جی. اور ایسے بھی گھر دیکھے جو سلیو لیس میں آئی تھیں اور خامد نے ایسی محبت دی کہ خامد کے کہنے پہ انہوں نے پورا برقع پہن لیا. اللہ اکبر. مرد کا رول ہے اصل میں. یہ نہیں، یہ تھوڑے لوگ ہیں ماننے کو تیار ہیں، سارے یہ کہتے ہیں ماں ماں ماں. کیا وہ تیرے ذمہ تھا، یہ میرے ذمہ تھا. بالکل ٹھیک. کہ ہمیں کرنا کیا تھا؟ کرنا ایک ہی کام ہے، صرف بندے نے کچھ کرنا نہیں، صرف بندے نے گھر میں صرف پیار بانٹنا ہے. جو بات اولاد کو آپ ڈنڈے سے بنوانا چاہتے ہیں نا جی، ڈنڈے سے مانی ہوئی جو بات ہے نا وہ دیر پا نہیں ہوگی. ٹھیک جی. آپ کے ہوتے ہوئے ڈنڈے سے بات مان لیں گے آپ کی، صحیح. جب آپ نہیں ہیں تو پھر کریں گے. بالکل ٹھیک. محبت سے مانی ہوئی جو بات ہے وہ موت تک چلے گی. اللہ بالکل ٹھیک. اب یہ مسئلہ صرف یہ مسئلہ ہے خامد کا، مسئلہ ہے بندے کا. صحیح جی. بندہ اگر تربیت یافتہ نہیں ہے، مثال کے طور پہ بندے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے میں نے کرنا کیا ہے، وہ آتے ہی بیوی پہ، گھر میں بیوی آئی ہے لڑکی، تو اس کو جناب حکم، ماں کی بھی خادمہ بن گئی ہے، وہ میرے باپ کی بھی خادمہ ہے. کام والی چاہیے انہیں، بیسیکلی کام والی چاہیے. اور وہ کام والی یا گھر کے کو ملازم یا سپورٹنگ سٹاف کی بجائے وہ سمجھتے ہیں شادی کر دیں، سارے کام اسی کے وہ ذمہ ڈال دیں. بٹ صاحب ایک بات آخری جو کہہ لیجیے ہم باتوں میں سے ایک بات، بڑی اہم بات مس نہ کر جائیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا آج جو پروگرام لوگ سن رہے ہیں، گھر جو ہے یہ کہیں نہ کہیں دکھایا بھی نہیں جا رہا، نہ ڈرامہ میں، نہ مووی میں، نہ دیکھیں گھر کو دیکھ کے کوئی گھر بناتا ہے. جو کسی گھر سے آیا نا وہ آ کے گھر ہی بنائے گا. وہ لڑکا ہے یا لڑکی، وہ اگر گھر سے آیا ہے وہ گھر بنانے کی کوشش کرے گا. آپ کو نہیں لگتا کہ ایسی مثالیں کہیں نہ کہیں پروموٹ ہونی چاہیے؟ ان کو کسی نہ کسی جگہ پہ دکھانا چاہیے. اب میڈیا دیکھیں نا، میڈیا اتنا، سوشل میڈیا پہ چیزیں چلی گئیں، تو یہ خیر کی مثالیں، خیر کے تجربے آپ سمجھتے ہیں لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے کہ یہ اچھی مثالیں موجود ہیں. سر اس کی وجہ ہے اس کی، ہم سمجھتے ہیں ڈرامہ. مجھے یاد ہے جب میں ڈرامہ میں کام کرتا تھا تو یہ کہتے تھے جی بڑا اصلاحی ڈرامہ ہے. ہاں، حالانکہ اصلاحی ڈرامہ کوئی بھی نہیں ہوتا جس کا نام ہی ڈرامہ ہے. ٹھیک جی. تو ہم تو کسی کہتے ہیں اے بڑا ڈرامہ ہے، اصلی تو نا راج ہے تو ہے ہی نہیں. ٹھیک بات. اچھا دوسری شادی بات یہ ہے، آپ کو میں حدیث سے سناؤں بات. حدیث میں ہمیں تو ایک ہی بات آتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو قرآن پڑھے گا، جو قرآن پڑھے گا وہ اللہ کا قرب اس کو نصیب ہوگا، اللہ کے قریب ہو جائے گا. صحیح جی. قرآن پڑھنا اللہ کے قریب، کیونکہ اللہ کا تھاٹ ہے نا قرآن میں. تو قرآن پڑھے گا، قرآن کے قریب، اللہ کے قریب ہو جائے گا. اب جو ڈرامے ہوتے ہیں ان کے جو رائٹر ہوتے ہیں ان کا تھاٹ ہوتا ہے اصل میں اس ڈرامے میں. ٹھیک جی. وہ جتنی مرضی اچھی بات کریں، بالکل ٹھیک. لیکن اس کے پیچھے جو تھاٹ ہے نا وہ اس میں جا کے لگے گا. ٹھیک جی. اور جو دیکھنے والا جو کیا کہتے ہیں اس کو، سامعین جو ہوتے ہیں دیکھنے والے، ان کے اندر اس رائٹر کا تھاٹ منتقل ہوتا ہے. ٹھیک بات. تو میرا نہیں خیال کہ رائٹر، میں نے تو ایسا کوئی رائٹر نہیں دیکھا جس کی زندگی بھی ایک نمبر ہو. اور وہ بالکل صحیح. رائٹر بیچارے سے کمزور ہی دیکھے ہیں سارے میں نے. بہت تھوڑے، اشفاق احمد صاحب جیسے یا امجد صاحب جیسے لوگ وہ بڑے تھوڑے ہیں. بالکل ٹھیک. باقی تو سارا مال 2 نمبر ہی ہے. صحیح جی. زندگیاں اپنی کچھ ہیں. اور کئی رائٹر تو ایسے دیکھیں ہوئے اتنے بدتمیز ہیں وہ، ان کی بدتمیزیاں مشہور ہیں کہ جی یہ بہت ماشاءاللہ بدتمیز آدمی ہے. جہاں جا کے تعارف ہی ہے، تعارف ہی ان کا بدتمیزی ہے. اور ڈرامے انہوں نے بڑے بڑے ہٹ لکھے ہیں. اب وہ ڈرامے سے خیر نہیں پھیلا کرتی، ڈرامے سے برائی تو پھیلتی ہے. خیر 1% پھیلے گی، 99% برائی پھیلے گی. ٹھیک جی. کیونکہ انہوں نے دیکھو نا، میڈیا انہوں نے ڈرامہ بنایا اس لیے ہے کہ یہ ہٹ ہو جائے. صحیح. اب ہٹ ہونے کے لیے اس پہ کیا ڈالنا پڑے گا اس کو اس بات سے پرواہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اب کئی چینلوں پہ میں نے دیکھا نا کہ انہوں نے علماء کی لڑائی کرا دی ہے. رمضان میں اگر آپ کو یاد ہو تو
تو علماء کی لڑائی ہو رہی ہے جناب, مولوی بیٹھے ہیں اور وہ لڑائی کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جناب وہ انہوں نے اس کی بےزتی کر دی, انہوں نے اس کی بےزتی کر دی. انہوں نے تو ان کا تو کام دکھایا ہی جا رہا ہے ریٹنگ کے لیے, ان کا کام ریٹنگ کرنا ہے. تو ڈرامے کا کام بھی ریٹنگ ہے. ڈرامے کو اس بات سے سروکار نہیں ہے کہ اس سے خیر پھیل رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے, وہ تو ریٹنگ حاصل کر رہے ہیں. ان کو اگر ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے گندا سے گندا کام بھی کرنا پڑتا کر گزریں گے, اس سے کہاں خیر پھیل سکتی ہے. صحیح جی. یہ جتنی معاشرے کے اندر عذاب آ رہا ہے اس کی بڑی وجہ تو ڈرامے ہی ہے. بالکل ٹھیک, دکھائی یہی جا رہا ہے. اب جس ڈرامے میں آپ دکھا رہے ہوں گے کہ بھی خامد جو ہے وہ سالی سے عشق کر رہا ہے, سالی سے, یہ اگلے اس سے معاشرہ کیا سیکھے گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل ٹھیک بات ہے. اگلی بچیاں کیا بالکل ٹھیک بات, یہ نہیں ہو سکتا جی. اس کے لیے طریقہ وہی چلے گا, آپ کی بات, طریقہ وہی چلے گا. وہ طریقہ ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وہی طریقہ. بالکل ٹھیک جی. دوسرا کوئی اب وہ سمجھ آئے چاہے نہ آئے, ہے وہی. کیا بات, اللہ نے اب فائنل کر دیا ہوا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ. یہ میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے, اور یہ دین آخری دین. اس کے بعد اور دین کا مطلب کہ طریقہ آخری طریقہ ہے, لیکن کام سارا آسان ہے. میں آپ سننے والوں کو پیغام دوں آخری, پھر آپ اس پر جو اختتام کر دیجیے گا. سننے والوں کو پیغام دوں, یہ خدائے پاک کی قسم آپ کو کھائے کہہ رہا ہوں, اتنا آسان ہے, یہ اتنا آسان ہے کہ نبی کی زندگی میں مشکل تو ہو سکتی نہیں. بے شک, یہ نبی کی زندگی کو چھوڑ کے مشکلیں کی ہم نے. بالکل ٹھیک. نبی کی زندگی نہیں تھی مشکل نہیں تھی, وہ تو آسان ہے. لیکن ہر وہ چیز آسان ہوتی ہے جس کو سیکھ کے کیا جائے. بالکل ٹھیک. بغیر سیکھے جو بھی کرو گے تو مشکل ہی ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, ہم نے اس موضوع پہ بات کی. آپ سب کو ایک اسائنمنٹ مل گئی کہ اپنے مکان کو گھر میں کنورٹ کیجیے, اور اگر آپ کے مکان گھر میں بدلتے ہیں تو ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے کہ اس سارے پروگرام کی وجہ سے, واٹس ایپ کی گفتگو کی وجہ سے, میری ایک چھوٹی سی کوشش کی وجہ سے, اس پوری ٹیم کی کوشش کی وجہ سے آپ کا مکان گھر میں بدل گیا. بہت شکریہ. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر